اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اچھی گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں، تو آج کل کے دور میں بچوں کی تربیت بھی ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے، تو اس میں والدین کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان کو کیسے آج کل بچوں کی تربیت کرنا ہے؟ دیکھیے، کتابیں بھی کچھ کہتی ہیں، لیکن آئی تھنک زندگی کی سب سے بڑی کتاب کسی کی اپنی زندگی ہوتی ہے. الحمدللہ میں بڑا خوش قسمتی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری بیوی نے تو وی brought up our children، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر سے بچائے. they are very exemplary. میرا بیٹا جو ہے ہی از ایمرجنسی کنسلٹنٹ ان امریکہ، ایچسن سے پڑھا، آغا خان سے کیا اس نے. ایک بیٹی میری انٹرونشن کارڈیولوجسٹ ہے، انگلینڈ میں کیمبرج میں ہے. ایک میری بیٹی جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، اور 3 بیٹی ہے، اور ایک بیٹی میری شی از ویری فیمس اینکر. تو میں نے اور میری بیوی نے ہم نے ایک پلان آپس میں ڈیزائن کیا تھا which I want to share with parents، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو آگے پروگریس ہوتی ہے یہ بہتے ہوئے دریا کے پانی کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے بند نہ باندھیں. اگر آپ بند باندھ دیں گے تو وہ پانی آگے پیچھے سے اس نے بہرحال گزر وہیں سے جانا ہے. اور جب آپ نے بند باندھا ہوا ہوگا تو پھر جب بند ٹوٹے گا تو وہ بہت تیزی سے سیلاب پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، سو لیٹ دم فلو گریجولی. ان کو مثال کے طور پہ مائی ایلڈسٹ ڈاٹر شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. اس کو آرٹسٹک مائنڈ تھا تو ہم نے اس کو زور ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح میری سب سے جو چھوٹی بیٹی ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ شی شوڈ ناٹ بیکم اے ڈاکٹر، کہ بہت ہو گئے ڈاکٹر. اس نے کہا نہیں، ہم نے بننا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک، ہم نے بند نہیں باندھا. نمبر 1. نمبر 2، اپنے بچوں کی رسپیکٹ کریں. آپ جب اپنے بچے کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کو اپنے دل میں احساس ہوتا ہے میں تو بڑا معتبر ہوں. جی. تو جب وہ بچہ اپنی عزت کرنا شروع کر دے گا تو لوگوں سے خواہ مخواہ عزت کروائے گا. جب آپ اس کو رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کریں گے کہ نہیں یہ تو میرا بیٹا ہے ہی نکما، یہی، تو اس بچے کے اندر کیا پیدا ہونا. سو آلویز اپریشیٹ یور چلڈرن، اور ان کو خواہ مخواہ بے وجہ کی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں. دیر آر ویز ٹو ڈیل ود دا چلڈرن. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو بچوں کی تربیت میں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہیں گولز دیں. میں اگین آپ کو مثال دوں گا اپنے گھر کی. میرا بیٹا ماشاء اللہ ویری گڈ اسپورٹس مین، ایچسن کالج میں ویری گڈ رائڈر، ویری گڈ. بلکہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اب وہ بڑا ہو کے اس نے پوری دنیا میں لانگیسٹ، آپ کو پتہ ہی ہوگا، لانگیسٹ ہارس ریس اس نے جیتی ہے اور پاکستان کے لیے. تو جب نیا نیا فون آیا تو میری بیوی جو تھی نا وہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی. وہ واش روم میں بھی جاتا تو کان لگا کے سنتی کس سے باتیں کر رہا ہے، اور باہر لان میں ٹہل رہا ہوتا. تو میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کو ایک دن بلایا اور میں نے کہا کہ فہد مجھے آپ 2 چیزیں دے دو تو باقی پھر آئی وڈ ناٹ ڈیمانڈ اینی تھنگ. کہتے جی پاپا. میں نے کہا گیو می گڈ ریزلٹس. تمہارے اے لیولس کے او لیولس کے اتنے نمبر آنے چاہیے کہ مجھے سفارش نہ کرنی پڑے اور تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ڈن. دوسری بات بتائیں. میں کہا دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا علماء نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر تم نے کوئی گپ شپ بھی کرنی ہے، اس عمر میں سارے ہی کرتے ہیں، تو اتنی احتیاط سے کرو، یا یو شوڈ بی کلیور. جی جی. تو اس نے کہا جی ڈن. تو اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سارے اسٹریٹ ایج بھی لگی دیے اور ہمیں کوئی علماء نہیں آیا. باقی شرارتیں تو چھوٹے موٹے بچے کرتے رہتے ہیں، ایکسیپٹ دیم. جی. تاکہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ آپ کے اندر سب سے بڑا دوست ڈھونڈے، بجائے وہ محلے میں جا کے دوست ڈھونڈے. جی. یو شوڈ بی دا بیسٹ فرینڈ آف یور چلڈرن. اچھا، آپ نے ابھی اپنے بیٹے کی اگزامپل دی، اور آپ کی ہی میں نے ایک انٹرویو میں سنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ اپنے بچوں کو فورس نہیں کرو کہ ان کو ٹاپر بننا ہے، ان کو بہت اچھے مارکس لینے ہیں. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب بچوں کو اس طرف کہنا کہ آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، آپ ٹاپ کرو گے تو آپ کا ایک معاشرے میں نام ہوگا، ادروائز شاید آپ ناکام ہو جاؤ گے. بالکل. آئی تھنک یہ سب سے بڑی غلطی ہے. وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ بچوں کا جو اپنا نیچرل فلو ہے اس کے آگے بند نہ باندھیں. جی جی. اور آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں اور آج کے دور حاضر کو دیکھ لیں، اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں جی وہ سارے میڈیوکرز ہیں.
بالکل. کبھی آپ نے سنا کہ ایلن مسک جو تھا اس نے اتنے اے لیولز لیے تھے؟ جی. کبھی آپ نے سنا کہ جی فلانے نے؟ دے آر آل میڈیوکر. اس دنیا میں جو ترقی ہے اس کے 3 اینگل ہیں. ٹھیک ہے. جو پڑھائی میں ٹاپر ہوتا ہے نا اس کو صرف ایک اینگل آتا ہے, وہ آئی کیو ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا آئی کیو 100 بھی چلا جاتا ہے, 110 بھی چلا جاتا ہے, تو دوسرا اینگل جو ای کیو ہے, اگر آپ کا ایموشنل کوشچن ٹھیک نہیں ہے تو آپ نمبر لے لو گے, کامیاب کبھی نہیں ہوگے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا جو کوشچنٹ ہے یہ معیشت کا ہوتا ہے, اسی اکانومی کا. آپ دیکھیں ہمارے دوسرے ملکوں میں جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں ان کے اندر بچوں کو شروع سے اپنے پیسے اپنی بچت کرنے کی عادت پڑتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے آن دا ہول آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ زور دینا کہ تم ٹاپ کرو, مائیں ایک ایک نمبر کے لیے در بدر پھر رہی ہوتی ہیں, بچوں سے ان کی کھیلیں چھین لیتی ہیں, بچوں سے ان کے گراؤنڈ چھین لیتی ہیں, نہیں جی. بچوں سے ان کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں, یہ اتنی بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ چھٹیوں میں ان کے ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہیں, جی. یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. بچے کی نشو و نما جو ہے نا اس میں صرف کتابی کیڑا نہیں ہونا چاہیے, جی. جی. اس کے اندر اس کی پوری گروتھ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں وہ پہلے بیچارہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو چھٹیاں ملتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, اس کے اندر اور آپ اس کو ڈوز دینا شروع کر دیں. مے بی ہی ول بیکم اے ٹاپر ون ڈے, بٹ آئی کین ایشور یو اینڈ آئی کین بیٹ یو ہی ول نیور بی اے ویری سکسیسفل پرسن ان لائف.